أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ القاف کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا اور ان لوگوں کے انجام کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور پھر کافروں کو جہنم میں ڈالنے کا ذکر کیا۔ اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے پوچھ رہے ہیں یوم نقول لجہنم، کہ جس دن ہم کہیں گے جہنم کو، جب کافروں کو، مجرمین کو ان جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوالی انداز میں پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول حل من مزید، اور جہنم کہے گی کیا اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور اس دن جنت متقین لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، جو دور نہیں ہوگی۔ اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو جنت کے قریب جو ہے کر دیا جائے گا، اور بعض یہ توجہ نکالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین آپس میں سمیٹ کر اتنی ہوگی کہ یہ جو متقین لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے اور وہ وہاں پہ قریب ہوں گے ان کے لیے۔ اور یہ کیوں؟ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، دنیا کے اندر ان کو انبیاء نے خدا کو خوف دلایا، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے احکام پر عمل کیے، اور جس چیز سے ان کو روکا گیا انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، تو اللہ نے اس کا وعدہ کیا ھذا ما توعدون، یہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے، اواب، جو رجوع کرنے والا ہو، حفیظ، حفاظ کرنے والا۔ دنیا کے من جملہ جو بھی مسائل ہیں اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز، اور حکم اور نہی دونوں کے اندر فرق، پھر اللہ نے جس چیز کا کرنے کا حکم دیا اس کو کیا، اور جس چیز سے بچنے کا حکم کیا انہوں نے جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور ہمہ گیر ہر وقت وہ حاضر دماغی ساتھ اللہ کی طرف عبادت میں، دوسری چیزوں کے اندر اواب، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، حفیظ اور حفاظ کرنے والے تھے، اپنے جو احکامات تھے جن کو حکم دیا گیا ہے اس کے حساب سے اس اعمال کی انہوں نے حفاظ کی۔ من خشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے ڈرے بن دیکھے، کہ غیب کے اندر اس پر یقین ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ اس نے جو ہے دنیا کے اندر اپنے آپ کو تمام گناہوں سے، برے کاموں سے بچایا۔ وجاء بقلب منیب، اور جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہوگا تو اس کا دل کیا ہوگا؟ رجوع کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارشاد وادخلوها بسلام، ان کو داخل کرو بسلام، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، اور یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہوگا، کہ یہ جو ہے قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد ان کو جو ٹھکانہ ملے گا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے وہ جو جس چیز کا مطالبہ کریں گے، جو چیز چاہیں گے وہاں پہ ان کو میسر ہوگا، کہ وہ اس طرح کی دنیا کے حساب سے انسان جس طرح ترقی کرتا ہے، اب بعض لوگ جو ہے غریب، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ترقی یافتہ میں کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ ان کا ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا، اور ان لوگوں کے لیے جس چیز کی وہ چاہت کریں گے وہ چیز وہاں پہ میسر ہوگی، جس چیز کی خواہش کریں گے اور اس کے حساب سے وہ چیز ان کو ملے گی، ولدینا مزید، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے لیے بہت کچھ ہے جو ان کے ذہن اور وہم کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، ہر چیز ان کے اوپر تھی، مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اب یہاں متقین کے انجام کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان مجرمین کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے اس سے قبل بہت سارے قوموں کو تباہ کیا، ہلاک کیا، ہم اشد منہم بطشا، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے بہت زیادہ سخت تھے، فنکبوا فی البلاد، اور وہ شہروں کو کریدتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط جسم دیا تھا کہ طاقت کے بل بوتے پر، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے احکام سے اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ہم اشد منہم بطشا، اور مضبوطی کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ سخت تھے، محیص،
ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ دوسری کہیں جگہ بھاگ سکیں؟ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے اس کے لیے یہ قرآن اور یہ نصائح اور یہ قصے حقیقت ہے، نصیحت ہے، اب اسے نصیحت حاصل کرے۔ او القى السمع وهو شہید، یا وہ حاضر دماغ سے کان لگا کر اس قرآن کو سنے اور اس قرآن کے اندر جو احکامات ہیں اس کو سنے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان اور پھر زمین، پھر اس کے اندر جو مخلوقات، جو ضروری چیزیں تھیں، اللہ نے 6 دن کے اندر یہ پورا نظام بنایا۔ یہ اللہ کی کمال قدرت کی کامل نشانی ہے۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی۔ فاصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر آپ صبر کریں وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو طعن تشنی کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ اس پر صبر کریں۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرے تعریف کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے قبل، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے قبل۔ جہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے قبل، اس سے مراد فجر کی نماز ہے، اور وقبل الغروب اس سے مراد مغرب کی نماز ہے۔ ومن اللیل فسبحہ، اور رات کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرے، اس سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد۔ اب اس جملے سے متعلقہ مفسرین فرماتے اس سے مراد 5 وقت کی نماز ہے۔ قبل طلوع الشمس سے مراد فجر ہے، وقبل الغروب سے مراد ظہر اور عصر ہے، ومن اللیل، اور رات سے مراد مغرب اور عشاء کی ہے، وادبار السجود، اور وادبار السجود سے مراد فرض نماز کے بعد جو نوافل ہیں وہ مراد ہے۔ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں وادبار السجود، سجدوں کے بعد ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح ہے، اور یہ تسبیح کا عمل ہم سے نکل گیا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمی ہے، اور اس کو بھی جو ہے پڑھیں۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور غور سے سنیں کہ جس دن پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، قریب مکان سے، یہ مراد حضرت اسرافیل ہے۔ جس دن وہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پکارے گا قریب سے، بیت المقدس کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اور لوگ ایک چیخ کو سنیں گے جو چیخ برحق ہو کہ ذالک یوم الخروج، اور یہ نکلنے کا دن ہوگا، یہ قبروں سے نکلیں گے۔ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، اگر اللہ تعالیٰ پر ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سرام، جس دن زمین پھٹ جائے گی اور لوگ جو قبروں کے اندر مدفون ہوں گے اور وہ بھاگیں گے سرام، تیزی کے ساتھ۔ ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ جمع کرنا ہم پر آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اے پیغمبر آپ اس پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا۔ اب جو کوئی نصیحت حاصل کرتا ہے، ٹھیک نہیں کرتا ہے، تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ فذکر بالقرآن، اور آپ ڈرائیں، نصیحت حاصل کرائیں قرآن کے ذریعے سے، من یخاف وعید، جو ڈرتا ہے وعید سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعیدیں سنائی ہیں، اور وعیدیں پڑھ کر آپ سنائیں، لوگوں کو بتائیں۔ اب جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا اور وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔